السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ میں یمن ایک بار پھر اس مقام پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں علاقائی اتحادیوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو برسوں تک یمن کی جنگ میں ایک ہی اتحاد کا حصہ رہے، اب عملی طور پر مختلف سمتوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یمن اور سوڈان میں بالواسطہ طور پر سامنے آنے والی کشیدگی نے یہ سوال پیدا کر دیے کہ کیا یہ اختلافات محض پراکسی سطح تک محدود رہیں گے یا کبھی نہ کبھی دونوں عرب ممالک کے درمیان براہ راست تناؤ یا حتیٰ کہ جھڑپوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ بالکل اس بات کا خطرہ موجود ہے۔ یمن کی جنگ کے ابتدائی برسوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ہدف جو ہے وہ مشترک تھا: حوثی تحریک کو کمزور کرنا، ایران کے اثر و رسوخ کو روکنا اور یمن میں اپنے حامی دھڑوں کے ذریعے اثر قائم کرنا، حکومت قائم کرنا ہوا۔ مگر وقت کے ساتھ یہ اتحاد مفادات کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ سعودی عرب کی بنیادی ترجیح ہمیشہ یمن کی وحدت، اپنی جنوبی سرحدوں کا تحفظ اور ایک ایسی مرکزی حکومت رہی ہے جو ریاض کے قریب ہو۔ ظاہر ہے سعودی عرب کا بارڈر یمن سے ملتا ہے۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات نے زیادہ توجہ یمن کے جنوبی سے بندرگاہوں، سمندری راستوں اور علیحدگی پسند قوتوں پر مرکوز رکھی۔ جنوبی عبوری کونسل جیسے گروہوں کی حمایت نے در حقیقت یمن کے اندر ایک متوازی طاقت کھڑی کر دی جو سعودی حمایت یافتہ حکومت سے ٹکراتی رہی۔ اسی تناظر میں وہ رپورٹ سامنے آتی رہی جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یمن میں مختلف محاذوں پر ایسے گروہوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جو بظاہر ایک ہی اتحاد کا حصہ تھے مگر عملی طور پر مختلف سرپرستوں یا حکومتوں کے زیر اثر تھے۔ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند سدرن ٹرانزیشن کونسل STC کے درمیان کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ صدارتی کونسل نے STC کے سربراہ ایدروس الزبیدی پر غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں کونسل کی رکنیت سے ہی محروم کر دیا، جبکہ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے الزبیدی کی فوجی نقل و حرکت کے بعد فضائی حملے بھی کیے ہیں جس میں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کے گروپ کو الزبیدی کے صدارتی کونسل کے 6 ارکان نے الزام لگایا کہ الزبیدی نے مذاکرات کے لیے ریاض آنے سے انکار کر کے سعودی عرب کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا۔ سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ الزبیدی نے نہ صرف عدن سے ریاض جانے والی پرواز میں سوار نہیں ہوئے بلکہ ایک بڑی فوجی قوت اور بشمول بختر بند گاڑیاں اور بھاری اسلحے کے ساتھ وہاں کا یمن کا جو صوبہ الزالح اس کی طرف روانہ ہو گیا اپنے حامیوں کو لے کے۔ سعودی حمایت یافتہ اتحاد کے ترجمان میجر جنرل بعض اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب نے یمن میں ایسے ہتھیاروں یا فوجی ساز و سامان کو نشانہ بنایا جو اماراتی حمایت یافتہ دھڑوں تک پہنچ رہا تھا۔ اگرچہ ان دعووں کی آزادانہ تصدیق مشکل ہے لیکن یہ حقیقت واضح ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی خلیج بڑھ چکی ہے۔ پہلے خبریں آئیں سعودی عرب کی طرف سے حملے کی، پھر تردید آ گئی۔ سوڈان میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ وہاں خانہ جنگی کے پس منظر میں مختلف علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے مطابق اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں سوڈان کو بحیرہ احمر کی سلامتی، تجارت اور سیاسی اثر کے زاویے سے اہم سمجھتے ہیں مگر ان کی ترجیحات یکساں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوڈان میں بھی دونوں ممالک کے جھکاؤ مختلف فریقوں کی جانب محسوس کیے جا سکتے ہیں جو بالواسطہ کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں اور وہاں سے مسلسل تصادم کی اطلاعات آ رہی ہے۔ سعودیہ اور UAE کے جو گروپ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ اختلافات براہ راست سعودی اماراتی تصادم میں بدل سکتے ہیں؟ موجودہ حالات میں اس کا امکان بظاہر کم دکھائی دیتا ہے۔ دونوں ممالک معاشی، عسکری اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں اور خطے میں کھلی جنگ کی قیمت دونوں کے لیے بہت بھاری ہوگی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ پراکسی جنگیں اثر و رسوخ کی دوڑ اور سیاسی دباؤ مستقبل میں تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔
خاص کر اس وقت جب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل قریب آ رہے ہیں۔ کشیدگی اگر بڑھتی رہی تو تعلقات میں سخت بوری، پس پردہ محاذرے اور محدود نوعیت کے تنازعات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات کی جڑیں دراصل خطے میں قیادت کے تصور، معاشی مسابقت اور خارجہ پالیسی کے بدلتے زاویوں میں پیوست ہے۔ سعودی عرب خود کو عرب اور اسلامی دنیا کی مرکزی قیادت کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات تیزی سے ایک خود مختار، جارحانہ اور کثیر الجہتی خارجہ پالیسی اپنانے والا ملک بن چکا ہے۔ ایک دور تھا سعودی عرب متحدہ عرب امارات کو مالی مدد فراہم کرتا تھا، بندرگاہوں، تجارتی راہداریوں، توانائی اور بحیرہ احمر و خلیج عدن کے راستوں پر اثر و رسوخ دونوں کے مفادات کو آمنے سامنے لے آتا ہے۔ اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بالفرض دونوں ممالک کے درمیان کھلی جنگ یا شدید بحران کی نوعیت آتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک نہایت سفارتی آزمائش ہوگی۔ پاکستان تاریخی، دفاعی اور معاشی تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے دونوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایسی صورت میں غیر جانبدار رہنے، تعاون اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا، نہ کہ کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہو کر دوسرے کو ناراض کرے۔ لیکن بہرحال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے۔ پاکستانی خارجہ پالیسی کا عمومی رجحان یہ ہی رہا ہے کہ خلیجی اختلافات میں توازن برقرار رکھا جائے اور کسی ایک دوست کو ساتھ نہ دیا جائے، نہ کسی کو دوست کو ناراض کیا جائے۔ عرب دنیا اس نوعیت کے تنازع کی صورت میں واضح طور پر تقسیم ہو سکتی ہے۔ کچھ ممالک سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کچھ متحدہ عرب امارات کے قریب رہیں گے، جبکہ کئی ریاستیں خاموش یا غیر جانبداری کو ترجیح دیں گی۔ اس تقسیم کا فائدہ براہ راست علاقائی و عالمی طاقتوں کو ہو سکتا ہے، خاص کر اسرائیل اور امریکہ، جو پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں اپنے قدم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یمن اور سوڈان میں ابھرتی ہوئی یہ کشیدگیاں دراصل اس بڑے منظر نامے کا حصہ ہیں جس میں عرب دنیا ایک نئے توازن کی تلاش میں ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اختلافات وقتی نہیں بلکہ ساختی نوعیت کے ہیں، جن کا حل محض عسکری طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی مفاہمت، مفادات کی اثر نو ترتیب اور علاقائی مکالمے سے ہی ممکن ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو یمن جیسے ممالک بدستور دوسروں کی رسہ کشی کا میدان بنے رہیں گے، پراکسی وارز کا حصہ بنے رہیں گے، اور عرب دنیا کی وحدت ایک خواب ہی بنی رہے گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نے کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔